اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تکونوا فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ یونس کی 7ویں رکوع کی پہلی آیت نمبر 61 ہے، اور اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہم سورہ یونس دیکھ رہے ہیں تو اس میں مشرکین سوالات اٹھاتے تھے، کبھی تو ان کے سوالات سمجھنے کے لیے بھی ہوتے تھے، لیکن اب 10 سال ہو چکے تھے۔ 10 سال کے بعد سورہ یونس نازل ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد، تو بھی وہ سوال اٹھاتے تھے کہ اللہ ایک ہے کیا، اور یہ وحی آ رہی ہے تو سچ مچ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے کیا، ہم تو آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تو پہلے اس کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ پھر قیامت ہے تو آ کیوں نہیں رہی ہے جلدی سے، تو انہیں بتایا گیا کہ اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر رہتا ہے اور وہ وقت آ جائے گا۔ تو کیا وہ آئے گا جب تم ایمان لاؤ گے؟ جب پھر ایمان آپ کے لیے کوئی بھی فائدہ نہ دے سکے گا۔ دوسری بات جو ہے نا اور بتائی گئی کہ اللہ ایک ہی ہے اور یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ان کو چھوڑ کر، اور بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نگرانی کرتا ہے اور اپنی بات کو کیسے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ فرمایا وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، کہا گیا کہ تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے تم جو کچھ بھی پڑھ کر سناتے ہو، اور اے لوگوں ولا تعملون من عمل، لوگوں تم جو کچھ بھی کام کرتے ہو، کوئی معاملہ کرتے ہو، الا کنا علیکم شہودا، مگر یہ کہ ہم تمہارے نگراں ہیں، ہم وہاں حاضر ہوتے ہیں، ہم تمہیں دیکھتے ہیں۔ اذ تفیضون فیہ، کہ تم کیا معاملہ کر رہے ہو وہاں پر۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، تیرے رب سے چھپا ہوا نہیں ہے کوئی ذرہ برابر چیز آسمان میں اور نہ زمین میں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی اور نہ اس سے کوئی بڑی چیز ذرے سے، الا فی کتاب مبین، مگر ہر چیز اللہ کے ریکارڈ میں لکھی ہوئی، یعنی سب کچھ، چینٹی کہاں ہے، مچھر کہاں ہے، ذرہ کہاں ہے، انسان کہاں ہے، بچے کہاں ہیں، بڑے کہاں ہیں، سب اللہ کے ریکارڈ میں جو ہے موجود ہے، لکھا ہوا ہے۔ یہ بات بتائی گئی، ایسا نہیں کہ کدھر بھی رکھا ہوا ہے۔ اللہ کی نگرانی کے بغیر کوئی پیدا ہی نہیں ہوتا، کوئی بڑا بھی نہیں ہوتا، تو اللہ کی توجہ ہر ایک پر ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کے جو دوست ہیں ان کو کسی قسم کا ڈر نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس سے پہلے یہ بات بتائی گئی تھی کہ ان لوگوں نے اللہ کو بیٹا بنا لیا ہے، جیسا عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا ہے عیسائیوں نے، کہ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا بیٹا ہے، پھر ان کے لیے بیوی بھی بناتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو شرک یہ کر رہے ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ دوست رکھتا ہے جو اس کے عبادت گزار بندے ہیں، پیغمبر ہیں، صحابہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں،
اچھے مسلمان ہیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دوست رکھتا ہے، جو اس سے ڈرے گا، اس کی اطاعت فرمانبرداری کرے گا، اس کے احکام کی پابندی کرے گا، تو ان کے بارے میں یہ بات فرمائی گئی کہ بے شک اللہ کے جو اولیاء ہیں، اولیاء جمع ہے ولی کی، ہم کہتے ہیں وہ ولی تھے، تو ولی کی جمع اولیاء، اللہ کے دوست، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو انہوں کوئی ڈر نہیں ہے، بے خوف ہوتے ہیں وہ کہ دنیا میں کوئی ان کو ستائے گا، کیا مارے گا، کیا، ان کو معلوم ہے کہ سارا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ، اور وہ پہلی کسی چیز پہ بھی غمگین نہیں ہوتے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا اور ایسا ہوا، تو اب بھی ان کے لیے غم نہیں ہے، آخرت میں بھی نہ کوئی خوف ہے ان کے لیے اور نہ غم ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ پہ بھروسہ کیا، انہوں نے ایمان لایا اور جو پرہیزگار بنے۔ اب ہم روزے سے گزر رہے ہیں تو روزہ بھی اسی لیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں ہم نے تم پہ روزے فرض کیے جیسے کہ تم سے پہلے کے امتیوں پہ ہم نے فرض کیے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ آدمی کا مال ہے، فریج میں رکھا ہوا ہے، لیکن وہ نہیں کھاتا ہے صرف اللہ کے ڈر سے، وہ شادی کر کے اپنی بیوی لایا ہے لیکن رات تک اس کے پاس نہیں جاتا روزہ کھولنے تک کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، تو یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ رمضان کے بعد وہ دوسروں کا مال کھائے گا اور ایسے برے کام کرے گا؟ تو وہ اس سے بچے گا، اس کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ امید ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، ان کی نگرانی کرتا ہے، اس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ان کو ایک پاکیزہ زندگی دیں گے، وہ پاکیزہ زندگی گزار کر چلے جائیں گے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات بدلی نہیں جاتی، اللہ کی بات میں بدل نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو معاملہ نوح علیہ السلام کے ساتھ تھا، آدم علیہ السلام کے ساتھ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، پہلے کے مسلمانوں کے ساتھ تھا، آج کے مسلمانوں کے ساتھ بھی وہی وعدہ ہے۔ سارے انسانوں کے لیے جو وعدے اور وعیدیں تھیں وہ آج بھی ویسی ہیں۔ ذالک ھو الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیے بڑی کامیابی نہیں کہ آدمی کو اچھا گھر مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، اچھا بزنس مل جائے، اچھی اولاد مل جائے، یہ تو ٹیمپرری چیزیں ہو گئی، اصل ہے آخرت کی کامیابی۔ اب سمجھو کوئی دنیا کے اندر سب سے بڑا راشٹرپتی بن گیا اور دنیا کو ڈیل کر رہا ہے، لیکن وہ کلمہ گو نہیں ہے اور وہ آخری تک بھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا اور کفر اور شرک پہ اس کی موت ہو گئی، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو کیا ملا اس کو یہ مختصر سی زندگی میں؟ آنے والی جو زندگی ہے وہ کروڑوں سال کی ہے، اس کے مقابلے میں غریب آدمی ہے، اسے کچھ بھی نہیں ملا، نہ عہدہ ملا، نہ منصب ملا، کوئی جھوپڑی میں رہتا تھا، لیکن ایمان کے ساتھ اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کو ہمیشہ کی جنتی ملیں گی۔ تو بڑی کامیابی کیا ہے؟ تو کہا گیا ذالک ھو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آدمی ایمان لائے، اس پہ جمے، اس پہ ثابت قدم رہے اور اسی حالت میں اللہ کی طرف لوٹ جائے۔ ولا يحزنک قولهم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قول تمہیں غمگین نہ کرے کہ وہ نہیں مان رہے ہیں، آپ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کھیتی کیوں نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی باغ کیوں نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا، آپ کو نہیں مان رہے ہیں، اس دین کا انکار کر رہے ہیں، تو یہ چیز آپ کو غمگین نہ کرے، غم میں مبتلا نہ کرے۔ ان العزت للہ جمیعا، تمام عزت اللہ کے پاس، پوری کی پوری عزت اللہ کے پاس۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ عزت کے معنی ہے بات ماننا، کہ کسی کی بات مانی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اسے بڑا اعزاز حاصل ہوگا، عزت ملی، ورنہ لوگ کہتے ہیں دیکھو ان کی بات تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے، تو بے عزتی ہوگی ان کی۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں جو حالات ملک میں چل رہے ہیں، دنیا میں چل رہے ہیں، تو ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت بخشتا ہے، اس لیے غم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ هو السمیع العلیم، اور وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، خبردار، ہوشیار، بے شک جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ ہی کی ملک ہے، وہ اللہ ہی کا بندہ ہے، وہ تو اللہ کے لیے ہے، جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور جو
یہ لوگ اتباع کر رہے ہیں اور جس کے سوا اللہ کے سوا جس کو یہ بلا رہے ہیں وہ انہوں نے شریک بنا رکھے ہیں۔ اِن یتبعون الا الظن، مگر وہ جو ہے صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، پکا نہیں معلوم ہے۔ اب آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ زندگی کس نے دی؟ اللہ نے۔ روزی کس نے دی؟ اللہ نے۔ رات اور دن کس نے نکالا؟ اللہ نے۔ پھر تم دوسروں کی عبادت کیسے کرتے ہو، دوسروں کی پوجا کیسے کرتے ہو، ان کو بڑا کیسے بناتے ہو، جب یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا؟ تو بتایا گیا کہ وہ تو صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، پکی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بس ان کا گمان ہے کہ وہ رات میں سوتے ہیں، وہ دن میں جاگتے ہیں، 6 مہینے سوتے ہیں، 6 مہینے اٹھتے ہیں، وہ ان کو مانگی جائے مدد تو وہ بچہ بھی دیتے ہیں، وہ پیسے بھی دیتے ہیں۔ تو یہ سب ان کا گمان ہے، حقیقت نہیں ہے، ایک خیال ہے ان کا جس کی وہ پیروی کر رہے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ سب اٹکل پچو کی باتیں کر رہے ہیں، اٹکلیں چلاتے ہیں۔ مثلا اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی کے گھر میں پڑھے لکھے گھر سے بہو آتی ہے اور اس کا چھوٹا بھائی بھی پڑھا لکھا رہتا ہے، بڑا بھائی ان پڑھ رہتا ہے، کھیتی کرتا ہے۔ اچانک ایک دن وہ گھر پہ رہتا ہے، ٹیلی گرام آتا ہے، تار آتا ہے، تو اب یہ سمجھتا ہے ٹیلی گرام آیا تو ہو نہ ہو ہماری بہو کے پتا کا دیہانت ہی ہوا ہوگا، مر گئے ہوں گے، وہ انتقال ہو گیا ہوگا ان کو۔ اب وہ سب کو بتا دیتا ہے، اب وہ بہو بھی رونے لگتی ہے، ارے مجھے جانا تھا، پچھلے مہینے میں جانے کے لیے کہہ رہی تھی، تم نے مجھے جانے نہیں دیا فلاں۔ پھر اس کا شوہر بھی آتا ہے، ارے وہ بولتا ہے ٹھہرو پہلے دیکھیں ٹیلی گرام میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو پھر وہ لاؤ کہاں ہے ٹیلی گرام، اب لاتا ہے تو بڑے بھائی ذرا چھپ کے ادھر ہو جاتے، وہ ٹیلی گرام پڑھ کے بولتا ہے ارے نادان، اس میں تو لکھا ہوا ہے تیرے بھائی کو بیٹا ہوا ہے، خوشخبری ہے، لیکن اس نے کیا لگا دیا کہ اندازہ ٹیلی گرام آیا تو مرنے کا ہی آیا ہوگا۔ تو لوگ اٹکل چلاتے ہیں، وہ دونوں مل گئے تو کچھ تو بھی ہوا ہوگا، ان کو تو کوئی علم نہیں ہے، ایک خیال، ایک گمان۔ تو ایسا ہی گمان یہ خداؤں کے بارے میں یہ لوگ جو ہے بنائے ہوئے ہیں، تو ایسے اٹکلیں چلا رہے ہیں صرف کہ ایسا ہوگا اور ویسا، حقیقی علم ان کو نہیں ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون پاؤ، اور دن دیکھنے کے لیے بنایا۔ اب اللہ نے بنایا، رات میں تم سو جاتے ہو، یہ رات کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی، تو عبادت کس کی کرنا چاہیے؟ اللہ کی کرنا چاہیے۔ بات کس کی ماننی چاہیے؟ جس نے رات لائی سکون کے لیے۔ اب وہ بھی کیسا سکون ملتا ہے، چاہے پرندے ہوں چاہے جانور ہوں، سب واپس آتے ہیں اپنے اپنے، ان کا کوٹھا بنا ہوا ہے تو وہ داون سے باندھ دی جاتے ہیں جانور، پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، انسان اپنے گھر میں بال بچوں کے ساتھ خوشی خوشی رہتا ہے، اور رات سکون سے ان کی گزر جاتی ہے، اور اندھیرا ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ لائٹ لگا کر نہیں سونا چاہیے، ہماری آنکھوں کو بھی اندھیرا چاہیے تاکہ ہمارا دماغ پورا سکون پا جائے۔ یہ ریسرچ ہے کہ اگر آپ بہت لائٹ لگا کر سوئیں گے تو آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ نے رات بنائی اس لیے ہے تاکہ آپ کو سکون ملے، اور اس میں اندھیرے میں اگر آپ سوئیں گے تو زیادہ آپ کو جو ہے اچھی نیند آتی ہے۔ تو اللہ نے بنایا، اور دن بنایا دیکھنے کے لیے۔ اگر نہیں ہوتا تو باہر بیٹری کا، لائٹ کا کتنا خرچہ آتا آپ کو ہمیشہ، تو باہر پورا ہے، اب کھیتی میں چلے جاؤ، روڈز پہ جاؤ، کام کرنے کے لیے جاؤ، آفیسز میں جاؤ، پورے اجالے میں ہیں آپ۔ تو اللہ نے یہ دیکھنے کے لیے بنایا، دن کام کے لیے بنایا تاکہ تم اس کے اندر روزی بھی تلاش کرو۔ دوسرے جگہ فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، تو اس میں بہت نشانیاں ہیں غور فکر کرنے والوں کے لیے کہ اللہ کی بندگی کیوں کرنا چاہیے، اس لیے کہ دن بھی اس نے نکالا، رات بھی اس نے نکالی۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنایا ہے، بہت پاک ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس بات سے جو وہ کر رہے ہیں، سبحانہ ہو، اس الزام سے وہ بہت پاک ہے۔ اللہ کو دیکھیے بیٹا کیوں لگتا ہے، اولاد کیوں لگتی ہے، کہ ایک آدمی ہے، اس کی پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، یا اس نے کوئی کام شروع کیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا وارث کون بنے گا، تو یہ ہمارا بچہ بنے گا، ہمارا بیٹا بنے گا، ہماری بیٹی بنے گی۔ ابھی اس کو اولاد ہی نہیں بھی، تب کیا کرے گا وہ؟ کسی کو متبنہ بنا لے گا، منہ بولا بیٹا بنا لے گا تاکہ اس کو ملے۔ مگر اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کیا بوڑھا ہونے والا ہے، اللہ کیا کمزور ہونے والا ہے، یا اللہ کو موت آنے والی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ان سب سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالی،
ساری دنیا مل کے اس کی عبادت کرے تو اس کی طاقت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں، اور سب کفر کریں، انکار کر دیں، اس کی بات کوئی نہ مانے دنیا کے اندر، تب بھی اس کی شان میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ تو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اس سے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ ہاں، عبادت کرنے والوں کو وہ دوست رکھتا ہے لیکن اولاد نہیں بناتا، نہ ان کو یہ اختیار دیتا ہے۔ کسی ولی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا دے دے، کسی کو روزی دے دے، اختیار نہیں دیتا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ هو الغنی، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو ضرورت ہے ہر چیز میں اس کی، لیکن نہ وہ کسی سے کھانا مانگتا ہے، نہ زندگی مانگتا ہے، نہ کسی سے عبادت مانگتا ہے، وہ کسی سے بے نیاز ہے، اپنے آپ میں مکمل ہے، کمپلیٹ ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے اس کا مالک وہی ہے، اسی کی ملک ہے یہ سب۔ ان عندکم من سلطان بہذا، کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ہے، اس کا کوئی بیٹا ہے، اس کی کوئی بیوی ہے، ایسا کوئی سرٹیفکیٹ ہے تمہارے پاس، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو کیا تم اللہ پہ ایسی باتیں باندھتے ہو جو تم نہیں جانتے، تم کو بھی نہیں معلوم ہے اللہ کیسا ہے، اس کی صفات کیسی ہے، وہ تو قرآن کے ذریعے سے، نبیوں کے ذریعے سے آپ کو بتا رہا ہے، تو کیا تم اللہ پہ جھوٹ باندھو گے، جھوٹ گڑو گے، یا ایسی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرو گے جو تم نہیں جانتے؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، تو کہہ دو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ایسے کچھ بھی منسوب کرتے ہیں کہ اس کو بیٹا ہے، وہ فلاں اس نے ان کو ذمہ داری دے سکا ہے، بانٹ دیا ہے اس نے اپنے اختیارات، تو یہ سب جھوٹ ہے، تو ایسے لوگ لا یفلحون، کبھی سفلتا نہیں پراپت کر سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ایسے لوگ۔ متاع فی الدنیا، بس دنیا کا سامان ہے، وہ دنیا کو استعمال کریں، ہے نا، بن جائیں، راشٹرپتی بن جائیں اور منسٹر بن جائیں اور کروڑپتی بن جائیں، دنیا میں کہ سب سے بڑے انڈسٹریلسٹ وہ بن جائیں، تو بن سکتے ہیں وہ دنیا میں۔ ثم الینا مرجعہم، پھر انہیں لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب، پھر ہم ان کو عذاب چکھائیں گے، الشدید بما کانوا یکفرون، ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے، وہ جو کفر کرتے تھے، جو انکار کر رہے تھے، وہ اللہ کی بات نہیں مان رہے تھے، اس کے نتیجے میں انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اب بتایا گیا کہ پہلے کیا ہوا تھا، یہ بھی دیکھو تاریخ میں جا کے، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو بس منہ سے نکالی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے تاریخی حقائق ہیں، تاریخی دلائل ہیں۔ اب بتایا گیا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے سامنے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کرو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، نوح علیہ السلام کا قصہ، نوح علیہ السلام کی بات ان کے سامنے پیش کرو۔ اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ ثم اخذوا الی ولا تنذرون۔ اب بتایا گیا کہ یاد کرو وقت جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تمہارے درمیان میرا رہنا تم کو پسند نہیں، برا لگتا ہے، اور یہ جو تذکیر میں کرتا ہوں، خدا کی طرف جو میں تم کو بلاتا ہوں، یہ بھی، اور اللہ کی وَتَذْكِرِي بِآيَاتِ اللہ، میں یہ جو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر تمہیں سناتا ہوں، اس کی یاد دہانی کراتا ہوں بار بار، یہ اگر تمہیں برا لگتا ہے، تم کو پسند نہیں ہے میرا رہنا اور میرا قرآن، میری اللہ کی کتاب پڑھ کے سنانا، فعلی اللہ توکلت، تو میں نے تو اللہ پہ بھروسہ کر لیا، میں تو ایمان لایا، میں مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تو تم کیا کرو، میرے خلاف جو جو سازشیں کرنی ہیں وہ کر لو، تم اور تمہارے شرکا، جس کو تم پوچھتے ہو ان سے بھی لے لو کیا کیا لینا ہے، تو یہ جب تم لوگے، اور ثم اخذوا الی، اور میرے پہ کر گزرو وہ سازش کو، جو تم بنانا چاہتے ہو، جو چال چلنا چاہتے ہو وہ چلو، ولا تنذرونی، اور مجھے ذرا بھی مہلت مت دو، خوب کمپلیٹ کر لو، کوئی اس کے اندر کمی مت رکھو۔ امرکم علیکم غمہ، اس میں کوئی کمی تم باقی مت رکھو، اپنی سازش کو پوری کر لو،
اور میرے خلاف استعمال کرو اور مجھے کوئی مہلت مت دو۔ ہر نبی نے یہی کہا، کیونکہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے بچانے والا، کوئی اور سازش نہیں کر سکتا۔ آج بھی ہے سوشل میڈیا اور طوفان جو مچایا ہوا ہے، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نگران ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، تو لوگوں کو چاہے مہلت ملے نہ ملے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں۔ اب غازہ میں جو ہو گیا، جو لوگ شہید ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑا مقام پا رہے ہیں۔ دنیا میں رہ کے کیا کرنے والے تھے؟ وہاں تو ان کے لیے جنتیں ہیں اور بہترین کامیابیاں ہیں، وہاں پر حوریں ہیں، شراب ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ سب ان کو مل رہا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ۔ اب اگر تم منہ پھیرتے ہو، نوح علیہ السلام نے کہا اب اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں نے تو تم سے کوئی اجر نہیں مانگا، میں تو کوئی اللہ کی کتاب پڑھ کے تم سے ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے درس دے دیا، میں نے یہ ساری باتیں تم کو بتائیں، اب دے دو 50 روپے مجھے، 100 روپے دے دو۔ میں مانگ نہیں رہا ہوں، دنیا کی کوئی چیز تم سے نہیں مانگ رہا ہوں، کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا ہوں کہ مجھے کوئی تم عزت ہی دے دو، کوئی عہدہ دے دو، کوئی منصب دے دو، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگ رہا ہوں اس کے سلسلے میں۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا بدلہ تو اللہ کے ذمے ہے، اللہ دینے والا ہے مجھے، وہاں بہترین جنتیں عطا فرمائے گا، نیک لوگوں کا ساتھ مجھے وہاں ملے گا، تمام پیغمبر وہاں ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے، بہترین لوگ جنت میں ہوں گے، کھانے پینے کی ہر چیز ہوگی، وہاں کبھی موت نہیں آئے گی، ایسا زبردست انعام اور اللہ کی رضا، تو میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تو مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان بن کے رہوں، کوئی مانتا ہے نہ مانتا ہے، میرا کام ہے، میرا کام ہے اللہ کی کتاب پڑھنا، لوگوں کو بتانا، سمجھانا۔ اب ایک لوگ سامنے ایک آدمی بیٹھے، 1000 آدمی بیٹھے، نہ بیٹھے، جیسے کہ امام ہے مسجد کا، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ اذان دیتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اب ایسا ہوا کہ کبھی مسجد میں اذان نہیں ہوئی؟ اذان تو ہوتی ہے، کوئی نمازی آئے یا نہ آئے، امام تو کھڑا رہتا ہے، پیچھے مقتدی آئے کہ نہ آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پہ عمل ہو رہا ہے کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہو جاؤں، میں نمازی ہو جاؤں، میں زکوٰۃ دینے والا بن جاؤں، میں اللہ کے احکام کو پورا بننے والا ہوں۔ مجھے تو یہ، اب اگر دوسرے نہیں کر رہے ہیں تو اس کی سزا مجھے نہیں ملنے والی۔ میرا کام البتہ یہ ہے کہ جو پیغام میرے پاس ہے وہ تم تک پہنچا دوں۔ تو نوح علیہ السلام بھی یہ کر رہے تھے، پیغام پہنچا رہے تھے۔ اب چونکہ پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا، تب ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائے۔ اب اگر خود مسلمان کو ہی نہیں معلوم قرآن میں کیا ہے تو وہ کیا پہنچائے گا؟ اس لیے معلوم کرنا ضروری ہے، ذمہ داری ہے، اللہ تبارک تعالیٰ پوچھنے والا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم سب سے بہترین گروہ جو لوگوں کے لیے اٹھائے گئے۔ کیوں اٹھائے گئے ہو؟ اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، اس کو سمجھتے ہو اور لوگوں کو سمجھاتے ہو۔ اب اگر آدمی نے یہی کام نہیں کیا، اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں کہ فساد پھیل رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھیں، روزانہ پڑھیں، اور قرآن ایک ایسی چیز ہے جو ساری دنیا میں ایک ہے۔ دیکھیں آپ قرآن پڑھیں گے نا تو مسلمانوں میں ایکتا پیدا ہوگی، اتحاد پیدا ہوگا۔ اب ہم بہت کہتے ہیں مسلمانوں میں ایکتا ہونی چاہیے، مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہونا چاہیے۔ ارے قرآن تو ایک ہی ہے نا سب کا، عرب کے لوگوں کا بھی وہی ہے، آسٹریلیا کے لوگوں کا بھی وہی ہے، بھارت کے لوگوں کا ایک ہی قرآن ہے۔ اگر سب قرآن کے مطابق ہونا شروع کریں تو سب کے اندر ایکتا آئے گی، اس میں جو تعلیمات ہیں اس پہ سب عمل کریں تو سب کے اندر ایکتا آئے گی۔ اس لیے قرآن کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر تو اور زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں مسلمان بن کے رہوں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پیغمبر نہیں مانیں گے، آپ کی تعلیمات کو نہیں مانیں گے، ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے شرک اور کفر، اسی میں ہم مبتلا رہیں۔ تو کیا ہوا؟ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے بچا لیا، نجات دے دی اس کو اور اس کے ساتھ والوں کو کشتی میں۔ تو نوح علیہ السلام سے کہا گیا تھا ایک کشتی بناؤ، ریگستان میں آپ نے کشتی بنائی، کیلوں سے اور تختوں سے، بہت بڑی کشتی۔ لوگ آ کر پوچھتے تھے تو بتایا کہ ایک دن اللہ تبارک تعالیٰ طوفان لانے والا ہے، تو لوگوں نے کہا ان کا دماغ ٹھیک نہیں، لیکن ایسی ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کشتی کے ذریعے سے ان کو بچا لیا اور پوری دنیا غرق ہو گئی۔ بڑے بڑے محلات اور ان کے راج پاٹ اور قوتیں اور سردار سب کے سب ختم ہو کر رہ گئے۔ اور آج بھی یہ کشتی ترکی اور ایران کے بیچ میں ہے، آپ یوٹیوب میں جا کر دیکھیں گے تو اس کے نشان آج بھی ملتے ہیں۔
یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، جو دنیا میں گزری حقیقتیں وہی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو پہلے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ ہوا کہ ان کو بچا لیا گیا، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ان کو اس کا خلیفہ بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا بعد میں۔ اب پہلے کے لوگ تو سب چلے گئے، پانی میں ڈوب گئے، تو ان کے محلات خالی تھے، ان کے راج خالی تھے، ملک خالی تھے، اب بس نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی باقی تھے، تو وہ سب اس کے ذمہ دار بن گئے، یہ ساری چیزیں ان کے قبضے میں آئیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی کرتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسی ہوا۔ قریش سے بات چل رہی تھی، قریش انکار کر رہے تھے، لیکن ابھی 10 سال نہیں گزرے تھے، یہ جو ہے نا 10 نبوی کی بات ہے، 10 سال ہو گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور 10 سال نہیں گزرے کہ سن 8 ہجری میں کیا ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گیا اور وہاں کے خلیفہ بن گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا، ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا، ہماری آیت کا انکار کیا، ہماری آیت کو نہ مانا، تو ہم نے غرق کر دیا۔ آج بھی ہم تم کو یہ الٹیمیٹم دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ نبی آیا ہے، آپ اس بات کو مان لو، ورنہ آپ کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو پھر کہا گیا کہ دیکھو کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے گئے تھے، اتنا ڈرانے کے بعد بھی نہیں مانے ہو، اتنا ڈرانے کے بعد نہ انہوں نے اللہ کی عبادت قبول کی، نہ حرام کو حرام سمجھا، نہ حلال کو حلال سمجھا، نہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کی، تو ان کا کیا انجام ہوا؟ ان کو تو ڈرایا گیا تھا کہ دیکھو یہ نہیں، تو ہمارے لیے بھی جہاں ایک خوشخبری ہے وہاں ڈراوا بھی ہے۔ اگر ہم یہ ساری ذمہ داری نہیں کریں گے تو جیسے قبر میں جائیں گے ہم کو معلوم ہوگا کہ پھر ہمارا انجام کیا ہو۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، پھر اس کے بعد ہم نے کئی رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف، ایک نہیں پے در پہ بھیجے۔ صالح علیہ السلام بھی آ گئے، ہود علیہ السلام بھی آ گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، ہارون علیہ السلام آ گئے، یوسف علیہ السلام آ گئے، ابراہیم علیہ السلام، اور بہت سے جس کا نام ہم کو معلوم ہے اور جس کا نہیں معلوم ہے، ایسے بہت سے رسول ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجے۔ فجاؤہم بالبینات، تو وہ ان کے پاس صاف صاف نشانیاں لے کر آئے، واضح دلیل کے ساتھ بات کی، ایسا نہیں کہ اٹکل پچو کی باتیں کی، گمان کی باتیں کی، بتایا کہ دیکھو آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، زندگی کس نے دی، پورے دلائل کے ساتھ بتایا، اور بتایا کہ یہ دیکھو یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، لیکن وہ ایمان نہ لائے جس کو انہوں نے پہلی بار جھٹلایا تھا۔ دیکھیے پہلی بار نہیں جھوٹنا چاہیے، یہ سائیکالوجیکل ایفیکٹ بھی ہے۔ آپ کسی شخص کے بارے میں پہلے سے اندازہ لگائیں دیکھتے کے ساتھ کہ یہ آدمی خراب ہے، تو آپ کے ذہن میں ایسی بیٹھ جائے گا خراب ہے، اب وہ جلدی آپ کا دل کلیئر نہیں ہوگا، اس لیے کہنا چاہیے کوئی بات کہنے سے پہلے ذرا سوچ کے ہم بتاتے ہیں، ہم غور کرتے ہیں، بلکہ سوچنا چاہیے، تو آپ کو موقع ملتا ہے، آپ کا دماغ صحیح کام کرتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلا دیا پہلے کہ آپ رسول نہیں، حالانکہ سب سے سچی تھے، سب سے ایماندار آدمی تھے، صادق تھے، امین تھے، لیکن نہیں مانا انہوں نے اس بات کو، اور جو ہے جھٹلا دیا، جیسے پہلے جھٹلایا تھا ویسے ہی جھٹلایا۔ تمام رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، تو ہم اس طرح مہر لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پہ جو حد سے گزر جاتے ہیں۔ یہ حد سے گزرنا ہے، سب معلوم ہو کر نہ کرنا اور اللہ کی بندگی اختیار نہ کرنا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ دل پہ ٹھپا لگاتا ہے۔ پہلے تو ایک گناہ آدمی کرتا ہے نا تو ایک چھوٹا سا دھبا لگ جاتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے تو اور دھبا، لیکن وہ گڑ گڑاتا ہے، معافی کرتا ہے تو وہ دھبا نکل جاتا ہے۔ مگر اگر وہ معافی نہ مانگے تو دھبا ایسا ہوتا ہے کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر نہ اس کے اندر ہدایت نہیں جاتی۔ اس لیے بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ مہر لگا دیتا ہے، اب کوئی اچھی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے آپ کو قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا 7واں رکوع بھی ہو گیا ہے اور کچھ آیتیں 8ویں رکوع کی بھی ہم نے کر لی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔